اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اگین زہیب بن صباح جینیس اسٹوڈیو. آج ایک امپورٹنٹ کویسچن پہ میں آپ کو ایک لیکچر دینے جا رہا ہوں. اٹس اباؤٹ فورتھ ایئر اکنامکس. فورتھ اکنامکس کا ٹاپک ہے کینز کا نفسیاتی قانون صرف. کینز کا نفسیاتی قانون صرف کیا ہے، اس کی وضاحت کریں. کین سائیکولوجیکل آف کنزمپشن. پروفیسر کینز نے صرف کے بارے میں ایک تصور پیش کیا تھا جس کو کہتے ہیں کینز کا نفسیاتی قانون صرف. اس قانون کے الفاظ یہ ہیں. کینز کہتا ہے کہ انسانوں کا اوسطاً طرز عمل یہ ہے کہ جب ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اپنے صرف کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن صرف کو اتنا نہیں بڑھاتے جتنا ان کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے ہی آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے ہم اپنے صرف میں اضافہ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن صرف میں اتنا اضافہ نہیں کرتے جتنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس قانون کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کینز کہتا ہے کہ صرف کا انحصار صرف اور صرف آمدنی پر ہے، اور صرف آمدنی میں ایک تکثیری نوعیت کا تفاعلی رشتہ پایا جاتا ہے. آمدنی بڑھنے سے صرف بڑھتا ہے اور آمدنی کم ہونے سے صرف کم ہو جاتا ہے. لیکن جس نسبت سے آمدنی بڑھتی ہے اس نسبت سے صرف بڑھتا نہیں ہو، جس نسبت سے آمدنی کم ہوتی ہے اس نسبت سے صرف بھی کم نہیں ہوتا. نمبر 2، وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے صرف جب اس نسبت سے نہیں بڑھتا، اس نسبت سے اس میں اضافہ نہیں ہوتا جس نسبت سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، تو نتیجے کے طور پر بچتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں کینز کے نزدیک آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بچتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر یہ کینز کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا آمدنی میں اضافے سے صرف یا بچتیں پہلے سے کم ہو جائیں، ہمیشہ زیادہ ہی ہوں گی. اور ان تمام خصوصیات سے ہم یہ رزلٹ حاصل کرتے ہیں کہ صرف کا انحصار صرف اور صرف آمدنی پر ہے، اور آمدنی میں جس نسبت سے تبدیلی آتی ہے اس نسبت سے صرف میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. نتیجے کے طور پر جو محتملان صرف ہے، محتملان صرف، اس کی قیمت ایک سے کم ہی رہتی ہے. مثال کے طور پر اگر آمدنی 100 روپے سے بڑھ کر 150 ہو جائے اور صرف 100 سے بڑھ کر 130 ہو جائے. اب یہاں پہ دیکھیے آمدنی 100 سے بڑھ کر 150 پہ گئی تو ڈیلٹا وائی آمدنی میں تبدیلی ہے 50. صرف 100 سے بڑھ کے 130 پہ گیا تو ڈیلٹا سی 30. فارمولہ ہے ایم پی سی = ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائی. 30/50 آنسر آئے گا 0.6 وچ از لیس دین 1. تو پروفیسر کینز کہتا ہے کہ ایم پی سی محتملان صرف جو ہے اس کی ویلیو عام طور پر ایک سے کم ہی رہتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی میں سے لوگ بچت کرتے ہیں، آمدنی کے لوگ سارے کا سارا استعمال نہیں کرتے. اس کے کچھ مفروضے ہیں، اس قانون کے کچھ ازمپشنز ہیں. پہلا ازمپشن یہ ہے کہ عرصہ کلیل کا ماڈل ہے، اور کین سمجھتا ہے کہ صارفین کی پسند، فیشن، رسم و رواج، آبادی اور دولت کی تقسیم میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. اس کے بعد اس کا دوسرا مفروضہ ہے کہ امیر سرمایہ دارانہ اکانومی ہے جہاں لوگ صرف اور بچتوں کے بارے میں مکمل طور پر آزاد ہیں. اور اس کا ایک اور مفروضہ ہے کہ اکانومی کے اندر نارمل حالات پائے جاتے ہیں، یعنی معیشت میں نہ تو شدید نوعیت کا افراط زر ہے اور نہ ہی قحط یا جنگ کے حالات پائے جاتے ہیں. یہ ازمپشنز ہیں. اب اس کینز کے قانون صرف کے کچھ معاشی مضمرات ہیں، یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ سی کے قانون کی نفی. سی کا قانون یہ تھا کہ کسی شے کی رسد جو ہے وہ اپنی طلب خود پیدا کرتی ہے. سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. اس طرح ہر پیدا ہونے والی شے جو ہے وہ فروخت ہو جاتی ہے، اور معیشت میں کبھی بھی اوور پروڈکشن جو ہے وہ جنم نہیں لیتی. کس کا قانون تھا؟ سی کا، جے بی سی کا. لیکن کینز نے جب یہ قانون پیش کیا جس کو کینز کا نفسیاتی قانون صرف کہتے ہیں، تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ایم پی سی ہے محتملان صرف، اس کی ویلیو ہمیشہ ایک سے کم رہتی ہے، اور ایک سے کم ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ اپنی آمدنی کا پورا کا پورا استعمال نہیں کرتے بلکہ کچھ نہ کچھ بچت بھی کرتے ہیں. لہٰذا چانسز ہیں کہ اشیاء جو ہیں وہ بنا فروخت کے رہ جائیں گی اور اکانومی کے اندر جو ہے وہ اوور پروڈکشن جنم دے گی. تو سب سے پہلے اس نے سی کے قانون کو نگیٹ کر دیا. اس کے بعد سرمایہ کاری کی فیصلے کن اہمیت میں اس قانون کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے. وہ کس طرح؟ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی بھی اکانومی کے اندر جو اشیاء ہیں وہ فروخت نہیں ہوتی اور اوور پروڈکشن جنم نہیں لیتی ہیں، تو پھر اس اکانومی کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لہذا کینز کہتا ہے کہ اگر ہم مجموعی طلب کو لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں اے ڈی ایگریگیٹ ڈیمانڈ = سی + آئی + جی.
یہ 3 سیکٹر اکانومی کے اندر میں نے کمپوننٹس بتا دیے مجموعی طلب کے سی پلس آئی پلس جی. سی کنزمپشن ہے، آئی انویسٹمنٹ ہے، جی گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں. تو مجموعی طلب جو ہے اس کا ایک جز جو ہے وہ سی بھی ہے، کنزمپشن. صرف جو ہے مجموعی طلب کا بڑا امپورٹنٹ جز ہے اور اس میں کمی سے بحران پیدا ہو سکتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سرمایہ کاری کی صورت میں جتنی صرف میں کمی واقع ہوئی ہے اتنی ہی سرمایہ کاری کو انجیکٹ کر دیا جائے اکانومی کے اندر، تاکہ اکانومی جو ہے اس میں بے روزگاری پیدا نہ ہو اور اشیاء جو ہیں وہ بنا فروخت مارکیٹ میں موجود نہ رہیں، کی ساری جو ہیں سیل آؤٹ ہو جائیں اور اکانومی جو ہے وہ اسٹیگنٹ نہ ہو. تو جتنی صرف میں کمی واقع ہوئی اتنا ہمیں سرمایہ کاری کی صورت میں اکانومی کے اندر انجیکٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ٹریڈ سائیکل جو ہے ان کے میں جو ٹرننگ پوائنٹس آتی ہیں، تجارت چکر جو مڑتا ہے فرام سرد بازاری ٹو گرم بازاری، فرام گرم بازاری ٹو سرد بازاری، اس کے لیے بھی یہ قانون بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ٹریڈ سائیکل کس طرح ٹرن کرتا ہے فرام ڈپریشن ٹو پراسپیرٹی، فرام پراسپیرٹی ٹو ڈپریشن. اس میں آپ کو بتاتا چلوں، سرد بازاری کے دور میں آپ جانتے ہیں لوگوں کی آمدنیاں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر صرف ان دنوں اتنا نہیں گرتا جتنا کہ اس کو گرنا چاہیے. لہٰذا ایز اے رزلٹ تھوڑی بہت جو خریداری ہے وہ جاری رہتی ہے سرد بازاری کے دوران بھی. تو جس سے اشیاء کی طلب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں پیدا ہوتی رہتی ہے، جس سے بحالی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ سمپل ورڈز میں سرد بازاری کے دنوں میں خریداری کا جاری رہنا جو ہے وہ سرد بازاری کے بذات خود خاتمے کا باعث بن جاتا ہے. اس کے برعکس گرم بازاری کے دور میں آپ جانتی ہیں آمدنیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں، لیکن صرف اس نسبت سے نہیں بڑھتا. لہٰذا کیونکہ ایم پی سی کی قیمت ایک سے کم رہتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنی ساری آمدنیاں صرف نہیں کرتے بلکہ بچت کرتے ہیں اور اشیاء جو ہیں وہ سیل ہوئے بغیر رہ جاتی ہیں اور اس طرح سکڑاؤ کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر کلینز کے قانون صرف نے وضاحت کر دی سرد بازاری کی اور گرم بازاری کی کہ یہ شفٹ کس طرح ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے میں تبدیل کس طرح ہوتے ہیں. پھر ایک اور اگلا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ اسی قانون کا کہ اوور سیونگ اکانومی جنم لے سکتی ہے، زائد بچت والی اکانومی جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے. ظاہر ہے جب آپ کی آمدنی بڑی ہے 20,000 روپے، صرف آپ نے بڑھایا 10,000 روپے، 10,000 آپ نے بچت کر لی اور اس بچت کو آپ سرمایہ کاری کی صورت میں استعمال نہیں کر رہے، اکانومی میں انجیکٹ نہیں کر رہے، تو پھر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ زائد بچتوں والی اکانومی جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے. اور اس اکانومی کا جو مقدر ہے وہ سوائے اسٹیگنیشن کے کچھ نہیں ہے، جمود کا اکانومی شکار ہو جاتی ہے اور قومی آمدنی میں کئی گنا اضافہ. اچھا، یہ جو قانون صرف ہے ادھر سے ایک بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ جو ہے وہ کیس نے متعارف کروایا تھا، وہ تھا ضارب کا تصور. ضارب کا تصور کیا ہے کہ سرمایہ کاری میں تبدیلی قومی آمدنی میں کئی گنا اضافے کا باعث بنتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو ریشو پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ضارب اور اس عمل کو کہتے ہیں ضاربی اثر. تو یہاں پر قومی آمدنی جو ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا ضارب کے اثر کے تحت، اس کو بھی ایم پی سی ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. جیسے فرض کریں اگر ایم پی سی 3/4 ہے یعنی کہ 0.75 ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی اکانومی کے اندر 100 روپے کے برابر انیشیل انویسٹمنٹ کی جائے تو پہلے فیز کے اندر لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، یہ 100 روپے کی انویسٹمنٹ اسے 100 روپے کی آمدنی پیدا کر دی. اب وہ لوگ جن کا ایم پی سی 3/4 ہے وہ 75 روپے صرف کر دیں گے اور 25 روپے بچت کریں گے، اور یہ 75 روپے جو انہوں نے صرف کی کسی اور کی آمدنی بن جائے گا. تو وہ اگر ان کا ایم پی سی بھی 3/4 ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ آگے اس 75 کا 3/4 یعنی کہ 56.25 روپے صرف کر دیں گے. اس طرح پروسیجر چلتا رہے گا اور بالآخر یہ جو 100 روپے کی انیشیل انویسٹمنٹ ہے اس سے آپ 400 روپے کے برابر آمدنی پیدا کرنے کے قابل ہوں گے، یعنی کہ 4 گنا زیادہ آپ آمدنی پیدا کر سکتے ہیں. ایم پی سی قیمت کا کم ہونا اور زیادہ ہونا جو ہے وہ ضاربی اثر کو متعین کرنے میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کویشچن کو ضرور انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے کمنٹ سیکشن میں سے ضرور پوچھیے گا. تھینک یو سو مچ.